8 اکتوبر 2023 کو غزہ پر شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کو اب تقریباً 600 روز ہونے والے ہیں۔ 365 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی 20 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے اب شاید ہی کوئی عمارت سلامت ہو۔ ہر اسپتال تباہ حال اور پچھلے تقریباً 3 ماہ سے خوراک کے نام پر ایک قطرہ بھی غزہ کے اندر نہیں جا سکا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں کئی ہزار بچے بھوک سے مارے جا سکتے ہیں۔ This is baby food, baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. یہ بچے ان 16,000 بچوں سے الگ ہیں جو گھروں میں سوتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے اور اسپتالوں میں علاج کے دوران اسرائیل کی بمباری میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ 53,000 سے زائد لوگ اب تک اسرائیلی حملے میں غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 28,000 خواتین اور چھوٹی بچیاں ہیں۔ اسرائیل نے یہ جنگ شروع کرتے وقت کہا تھا کہ ان کا ہدف حماس کے جنگجو ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ 16,000 سے زائد بچے اور 28,000 خواتین اور بچیاں حماس کے جنگجو ہیں؟ اندھا دھند اسرائیلی بمباری نے غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل اب تک صرف اپنے 8 مغویوں کو ہی بزور قوت چھڑوا پایا ہے، جبکہ 141 مغوی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت رہا کیے گئے۔ ان ناکامیوں کے بعد اب اسرائیل نے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پچھلے 3 ہفتوں سے کھانے کا کوئی سامان غزہ کے اندر نہیں جا پایا، اور یہی شاید وہ عمل ہے کہ جس کے باعث مردہ عالمی ضمیر میں کچھ حرکت ہوئی ہے، اور اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے، جنگ کو روکا جائے۔ Stop this war from Israel in Gaza and to break the blockade of humanitarian assistance that must go in unimpeded. We need this war to end. We need the respect of international law, the respect of humanitarian law, and stop killing innocent civilians. پیئرس مورگن جیسے پولیٹیکل کومنٹیٹرز جو ابتدا سے ہی اسرائیل کے حق کے دفاع کے قائل تھے اور غزہ کے اندر جاری کارروائیوں کو صحیح سمجھتے تھے، اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ Listen, you and I have talked about this war in Gaza for ever since it started, this phase of the 75-year conflict. And I have resisted going as far as you have done in your criticism of the Israeli government. I resist no more. You're not banning us out of concern for our safety. You're banning us because you don't want the international media to witness what you're doing on the ground. مغربی حکومتیں بھی اب عوامی دباؤ کے باعث اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت سے ہاتھ کھینچ رہی ہیں۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا ان مغربی ممالک کو لیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف اب باقاعدہ ایک سفارتی جنگ شروع کر دی ہے، اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے فی الفور جنگ بندی نہ کی تو وہ اس پر ٹارگیٹڈ سینکشنز لگا سکتے ہیں۔ برطانیہ نے ایک قدم آگے جا کر اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ کے معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ This government has demanded Israel change course. We've made clear that Israel's actions are intolerable. My honourable friend, the Prime Minister, joined leaders from France and Canada strongly opposing the expansion of Israel's military operations. جبکہ یورپین یونین کی جانب سے بھی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا تو اس کے ساتھ تجارتی تعلقات پر غور کیا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب آخر ابھی کیوں ہو رہا ہے اور مغربی دنیا اسرائیل پر اپنا دباؤ کیوں بڑھا رہی ہے؟ اگر ہم ویسٹرن پرسپیکٹیو کو دیکھیں، خاص طور پہ یورپین پرسپیکٹیو کو، تو انہوں نے اس پورے غزہ اور اسرائیل کے معاملے میں حماس کے اینگل سے دیکھا ہے کہ حماس جو ہے اس نے انیشیٹ کیا، حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ حماس کی ملٹری ایکشن تھا جس کا اسرائیل جواب دے رہا ہے ایز اے رائٹ آف سیلف ڈیفense۔ تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں ویسٹرن پاورز کا، یورپین کنٹریز کا یہ پرسپیکٹیو رہا، لیکن اب ایک دفعہ جب کہ 90% غزہ جو ہے وہ پہلے ہی تباہ
ہو چکا ہے, ایکسٹریم پاورٹی میں ہے, اسٹارویشن میں ہے, اس کی پاپولیشن صرف ساؤدرن غزہ میں وہ بھی لمیٹڈ ٹیریٹری تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈیل ہوئی تھی پہلے, سیز فائر ڈیل جو ہوئی تھی, ہاسٹیج ڈیل جو ہوئی تھی حماس اور اسرائیل کے بیچ میں, اس کو اسرائیل نے وائلیٹ کیا ہے جبکہ حماس اس پہ قائم رہا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی بھی حماس نے جو یو ایس ہاسٹیج تھا اس کو ریلیز کر دیا, جس پہ ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کیا. تو ہم نے دیکھا کہ جو ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ویسٹرن اسٹیٹس کو کہ جو وائلیشن ہے وہ بار بار اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اب کیونکہ ملٹری انفراسٹرکچر یا تو ڈسمینٹل ہو گیا ہے حماس کا, یا پھر وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ اسرائیل کی ایٹراسٹیز کا جواب دے سکے, یا پھر حماس انٹینشنلی ملٹری آپشن کی طرف نہیں آ رہا, حماس کی طرف سے کمپرومائز جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ اپنا ایئر اسٹرائکس بھی کر رہا ہے, گراؤنڈ انویژن بھی شروع کر دی ہے, اور اب جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں غزہ میں وہ صرف سویلین کیجولیٹیز کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا خیال سے ویسٹرن کنٹریز کے لیے بھی اسرائیل کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ ہمیں بہرحال یہ معلوم ہے کہ یہ جو گلوبل آرڈر ہے یہ ویسٹرن اورینٹیڈ ہے, اور اس میں جو بھی انٹرنیشنل لا ہے, ہیومینیٹیرین لا ہے, اس میں ویسٹرن کنٹریز کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے. اور اگر وہ اسٹیٹ اسرائیل کو کنٹینیو کرتی سپورٹ کرنے پہ بھی, تو جو سوسائٹی کی طرف سے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور ایک جو پریشر ماؤنٹ اپ ہو رہا ہے, تو اسٹیٹس کے لیے, ویسٹرن اسٹیٹس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طریقے سے سپورٹ کریں, کیونکہ بہرحال چاہے فورن پالیسی یا ایکسٹرنل پالیسی یورپین کنٹریز کی کچھ بھی ہو, ڈومیسٹیکلی ان کی سول سوسائٹی, ان کے این جی اوز, ان کی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز یہ بہرحال بہت ایکٹیو ہیں. اور جب سوسائٹی کا پریشر آتا ہے, کیونکہ دے چیمپئن دی ہیومن رائٹس ایز ویل ایز دی ڈیموکریسی, تو سوسائٹل موڈ کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرا خیال سے یہ سوشل پریشر اور سوسائٹل پریشر ہے یورپین کنٹریز پہ کہ وہ مجبور ہوئے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنی سپورٹ کو وڈرا کریں اسرائیل کے اوپر سے, بلکہ اسرائیل کو تھریٹن بھی کریں ود سینکشنز اگر اسرائیل نے اس قسم کی باربیریٹیز جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.